نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے بک ہماری وہی ہے میرا جینا میرا مننا رب العالمین کے لیے۔ اس کا جو ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ۔ شروع کرتے ہیں۔ دین اسلام ہمیں ہر مشکل گھڑی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ ایسے میں انسان اللہ سے جیسا بھی گمان کرتا ہے، جیسی بھی امید رکھتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کرے، ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے اور صرف کیا ہے کہ امیدوں اور آرزوؤں کو سوچتا رہے، ایک خیالی تعمیر کرتا ہے اور کہے کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ اور یہ سارا وقت کن چیزوں میں، خیالی چیزوں میں، خیالی محل تعمیر کرتے کرتے ہی اپنی زندگی کا قیمتی وقت گنوا دے، اور جب ہوش آئے تو پھر عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہو۔ اس انسانی کمزوری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں بہت ہی پیارے انداز سے ہمیں سمجھایا۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ زمین پر ایک مربع بنایا، یعنی کہ چورس باکس بنایا۔ اس کے بیچ میں ایک لکیر لگائی جو کہ اس سے باہر نکل رہی تھی۔ اس لکیر کے اندرونی بازو پر جہاں سے لکیر شروع ہوئی، چھوٹی چھوٹی کئی لکیریں کھینچیں۔ پھر فرمایا کہ یہ جو مربع ہے، یعنی کہ چورس باکس جو ہے، اس کے اندر انسان ہے اور مربع اس کی موت ہے جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور لمبی لکیر جو کہ باہر نکل رہی ہے اس سے، وہ ہے انسان کی امید یا پھر آرزو، اور یہ چھوٹی لکیریں عارضی آفات کی ہیں۔ اگر انسان ایک آفت سے بچ گیا تو دوسری نے آ دبایا، اور اگر اس سے بھی بچ گیا تو تیسری نے آ پکڑا۔ گویا زندگی کا سفر انہی آفات سے نمٹنے میں ہی تمام ہو گیا۔ بہرحال اس انسان کو جب بھی وسائل میسر ہوں، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ کوشش اور محنت کو شامل کیا جائے، پھر خلوص دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، اور آخر میں سارا معاملہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ مصائب پر قابو پانے کا یہ اسلامی فارمولہ ہر شعبے اور طبقے میں اسی وقت ہی 100% کامیاب ہو سکتا ہے جب لوگوں کے اخلاق اور کردار کی بھی تربیت کی جائے۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک حدیث کی روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی اور موت کا مقصد سمجھا دیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے اپنی خواہشوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر صرف بھروسہ کر کے ہی نہیں بیٹھ جانا، خود اپنی کوشش بھی جاری رکھنی، نہ تو اپنی کوشش کو کافی سمجھنا، نہ صرف یہ کہنا کہ ٹھیک ہے بھئی جو کچھ ہو رہا ہے میں نے اللہ پر بس توکل کر لیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ جو چاہے کرے۔ نہیں، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جو چاہتے ہیں ہوتا انسان کے لیے وہی ہے، لیکن کوشش ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو آج کے ٹاپک کو پوائنٹ وائز اپنی فنگر پہ دیکھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، راہ عمل کے لیے ہم نے لینا کیا ہے یہاں سے، تو وہ یہی ہے کہ نمبر 1 جو ہے وہ سب سے پہلے کیا آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ۔ نمبر 2، انسان اپنی طرف سے حق پر رہتے ہوئے، کسی کی حق تلفی نہ کرتے ہوئے، ایک دائرے میں رہتے ہوئے اپنی پوری کوشش کرے۔ اس کے بعد تیسرا کام، دعا بھی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ بھی کرے اپنی کامیابی کے لیے۔ پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دے کہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو برکت دیں، کامیابی دیں، جو بھی اس کی خواہش ہے، جو بھی اس کی آرزو ہے۔
تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں سن کے احادیث ان کو آگے بھی پہنچانے والا بنائے اور خود بھی اپنی لائف میں شامل کرنے والا بنائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے اسی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.